السلام علیکم. آج ہمارے معاشرے کی کئی بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے ڈرگز یا وہ نشاور چیزیں جس کا استعمال کرنا بہت عام ہو چکا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یوتھ نوجوان کبھی کول بننے کے لیے ڈرگز لیتا ہے تو کبھی ان کے ڈپریشن کی وجہ سے کہ ہم کچھ دیر اپنا غم بھول جاتے ہیں ہم اسی لیے ڈرگز لیتے ہیں. یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھکنے کے بجائے وہ جھکتے ہیں ڈرگز یا نشاور چیزوں کی طرف. آئیے ہم جانیں گے مولانا وسیع حسن خان صاحب سے کہ ڈرگز لینے کے بارے میں یا شراب پینے کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور ہر چیز کا وہ حکم اپنے اندر رکھتا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اسلام ڈرگز لینے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے, کیا حدیث روایت کیا ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. دیکھیے ہمارے یہاں جو گناہ ہے تو گناہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے گناہ کبیرہ اور دوسرا ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں یا روایات میں جس گناہ کا سزا کے طور پر جہنم کی بات کہی گئی ہو اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اور جب گناہ کبیرہ کی فہرست میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو خیر شرک ہے. وہ اکبر الکبائر کہا گیا ہے, سب سے بڑا گناہ. اسی میں شراب کا شمار بھی ہے. گناہان کبیرہ میں سے ایک شراب بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر اس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں شراب نوشی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, ہلکا پھلکا گناہ نہیں ہے. اب رہی بات یہ کہ روایات و احادیث اس سلسلے میں الا ماشاء اللہ آپ جب روایات پڑھیں گے تو قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں, اس پر انشاءاللہ آپ کے کسی اس میں ہوا مناسب تو نقل کروں گا, اور روایات بھی ہیں. چنانچہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ مولا فرماتے ہیں کہ انا اہل بیت لا نشرب المسکر. ہم اہل بیت کوئی بھی نشہ, مسکر یعنی نشہ آور, خالی شراب ہی نہیں, کوئی بھی نشے والی. انا اہل بیت لا نشرب المسکر. ہم اہل بیت نشے والی چیز استعمال نہیں کرتے. فمن کان من شیعتنا. اب اگلا مسئلہ یہ ہے فمن کان من شیعتنا. اب اگر کوئی ہمارا شیعہ ہے تو اسے چاہیے کہ یقتدی بنا, تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری اقتدا کرے, ہماری پیروی کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی نشے والی چیز استعمال نہیں کرتے. اب اگر آپ ہمارے شیعہ ہیں تو آپ کو بھی ہماری اقتدا کرنی پڑے گی, یعنی آپ کو بھی نشہ استعمال نہیں کریں گے, اور اگر کر رہے ہیں تو بقول آپ کیا چھوڑنا پڑے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَيَسْتَنَّ بِسُنَّتِنَا, اور ہماری سنت پر اس کو عمل کرنا پڑے گا. ہماری اقتدا کرنی پڑے گی, ہماری سنت پر عمل کرنا پڑے گا. یعنی اگر اپنے آپ کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعہ ہیں تو مولا فرماتے ہیں ہماری اقتدا اور ہماری سنت پر عمل. اور ہماری سنت کیا ہے کہ ہم کوئی بھی نشہ والی چیز نہیں لیتے. تو اس میں وہ لفظ تو نہیں ہے لیکن یہ جملہ بتاتا کہ فمن کان من شیعتنا, اگر ہمارا کوئی شیعہ ہے تو ہماری پیروی کرے گا. تو اب اگر ہم شراب پیتے ہیں تو اس قول کے مطابق خود آپ لوگ فیصلہ کیجئے, کیا بقول مولا کے جو ہمارا شیعہ وہ ہماری پیروی کرے گا اور ہم لوگ نشے والی چیز نہیں لیتے. اب اگر ہم شراب پیتے ہیں یا کوئی نشے والی چیز لیتے ہیں ہم کو شیعہ کہا جا سکتا ہے. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسری جگہ مولا ہی فرماتے ہیں ایک وصیت میں, ایک صحابی ہیں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے بھی قربت ہے, عبداللہ ابن جندب. حضرت نے فرمایا یبن جندب, اے فرزند جندب یعنی اے عبداللہ, شیعتنا یعرفون بخصال شتى, ہمارے شیعوں کی کئی پہچان ہے.
اس سے پہلے کسی اس میں بیان کر چکے ہیں دوسرے امام سے کہ وہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور زیارت. یہاں جو موضوع ہے اس کو نقل کرتا ہوں. فرماتے ہیں یابن جندب، اے فرزند جندب، شیعتنا یعرفون بخصال شتى، ہمارے شیعوں کی مختلف علامتیں ہیں. اس میں سے ایک کیا فرمایا کہ لا یشربون مسکرن، یہ کوئی نشہ آور چیز نہیں استعمال کرتے، نہیں پیتے. تو روایات، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین جو ہے ہمارا شراب نوشی کی بنا کے اوپر یہ کہتا ہے کہ اگر تم شراب پی رہے ہو تو کچھ ہو سکتے ہو، شیعہ اہل بیت نہیں ہو سکتے. جی آغا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ شراب کا عربک میں کیا معنی کیا ہیں اس کے، اور آج ہم دیکھیں کہ ایک انسان سے کوئی نشاور چیز چھڑانا مشکل ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جس زمانے میں رسول اللہ آئے بہت زیادہ عام تھا اس وقت شراب کا استعمال، تو کس طرح اس کو چھڑوایا گیا اس زمانے کے عربوں سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا. بالکل. جو آدمی 40 سال سے پی رہا ہوگا دور جاہلیت میں، اور آج اس سے آپ اچانک کہہ دیجئے کہ بینڈ، تو یہ آسان کام نہیں ہے. اس پر میں آتا ہوں، لیکن آپ کا پہلا سوال دیکھیے، ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے مسکر. مسکر کے معنی ہے کوئی بھی نشے والی چیز، اور اس کے لیے بھی ایک الگ حدیث موجود ہے، خالی شراب کی بات نہیں ہے، کہ کل مسکرن حرام، ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. اب آئیے پرٹیکولر شراب کے لیے جو کیا کہتے ہیں لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں اور قرآن میں بھی آیا ہے، اسے کہتے ہیں خمر. خمر کے معنی ہے پردہ حائل کر دینا کہیں، ہے نا. اسی لیے جو ہے وہ پردے وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ خمار، خمار یعنی پردہ. یہ شراب کو پردہ خمر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل پر ایک طرح کا پردہ پڑ جاتا ہے، عقل اس کی جو ہے زائل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں. یہ تو ہوا آپ کے پہلے حصے کا جواب. دوسرے حصے کا جواب جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور دیکھیں یہ چیز جو ہے قرآن نے جو طریقہ اپنایا ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ تبلیغ کے انداز میں کہ اچانک کسی چیز کو چھوڑوانا آسان کام نہیں ہوتا. تو جب قرآن کی آیتوں پر آپ نظر ڈالیں گے تو قرآن نے دھیرے دھیرے کر کے شراب کو بینڈ کیا ہے. ایک ساتھ نہیں کہا کہ آج کے بعد سے بند. اب جب آپ آیتیں پڑھیں گے قرآن میں، جب وہی بات آپ کی کوئی آدمی 30 سال سے پی رہا ہے، 40 سال سے پی رہا ہے، اچانک آپ کیسے کہہ دیں گے؟ تو دھیرے دھیرے قرآن نے اسٹارٹ کیا. ہم کو بھی اپنی تبلیغ میں وہی طریقہ اپنانا پڑے گا. آہستہ آہستہ آپ کسی چیز کی طرف بڑھیے. تو 4 مرحلے اگر قرآن کا توجہ سے آدمی مطالعہ کرے تو ایسا لگتا یہ ہے کہ قرآن مجید نے تقریباً 4 مرتبہ میں دھیرے دھیرے کر کے شراب کو بینڈ کیا ہے. میں وہ ساری صورتوں کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں. اچھا، بعض سورے وہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئے، وہاں تو اور بھی جو ہے وہ نیا سب لوگ تھے جو ہے وہ، تو وہاں ہلکے میں بات ہوئی. چنانچہ پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ من ثمرۃ النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. یہ قابل غور آیت ہے کہ ومن ثمرات النخیل، نخیل النخل کھجور، کھجور کے پھل سے، اور والاعناب، اعناب جمع ہے عنب، عنب یعنی انگور. تو جنرلی جو ہے وہ شراب کہے سے بنتی ہے؟ انگور سے بنتی ہے، کھجور سے بھی بنتی ہے ان لوگوں کے ہاں. تتخذون منہ سکرا، یہ کھجور سے اور انگور سے شراب بناتے ہیں. ورزقا حسنا، جبکہ کھجور اور انگور بہت اچھا رزق ہے. تو اب دیکھیے قرآن نے یہاں بخالی اتنا کہا ہے پہلے جھٹکے میں کہ بھیا انگور بڑھیا چیز ہے، کہیں نہیں ڈائریکٹ انگور کھاتے تو. کھجور رزق حسن ہے، بہترین چیز ہے، تو ڈائریکٹ کھجور کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کیوں تتخذون منہ سکرا، اس سے نشے والی چیز کیوں بناتے ہو؟ اب قرآن نے پہلے مرحلے میں خالی اتنا کہا کہ کھجور اور انگور اچھی غذا ہے، غذا کھاؤ. ہلکا سا اشارہ کر دیا کہ اس سے شراب بنانا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جبکہ ڈائریکٹ خود اس کو کھانا اچھی بات ہے. یہ ہوا پہلا مرحلہ.
اب آئیے صاحب کچھ دنوں کے بعد سورہ بقرہ کی 219ویں آیت اب نازل ہوتی. پہلی آیت صرف اتنا کہہ کے چپ ہو گئی. جی. دوسری آیت میں اب ذرا سا انداز بدلا اور تھوڑا سا قرآن کا لہجہ ٹائٹ ہوا, سخت ہوا. کیا یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل فیہما اثم کبیر, آپ ان کو بتا دیجئے کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ تو نہ کہا گناہ ہے. ومنافع للناس, ساتھ میں یہ بھی لگا دیا کہ کچھ لوگوں کو اس کے لیے اس میں نفع بھی ہے. بھائی جو بیچے گا کرے گا اس کو دنیاوی مادی فائدہ بھی ہے. تو دوسرے مرحلے میں قرآن نے اور تھوڑا سخت کیا لہجہ کہ کیا کہتے ہیں قل فیہما اثم کبیر, آپ بتا دیجئے کہ شراب میں جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. تیسرا مرحلہ آتا ہے. اب تیسرے مرحلے میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, اے مومنو خبردار نماز کے قریب مت جانا جبکہ تم شراب کے نشے میں ہو. تو اب دیکھیے قرآن کس طرح سے آیا ہے. مغرب کی نماز پڑھ لی ہے نا, آدھے گھنٹے بعد عشاء کا وقت ہے. ظہر کی نماز پڑھ لی, تھوڑی دیر کے بعد عشاء کا وقت, عصر کا وقت ہے. تو اب اگر آدمی نماز جو ہے وہ شراب اس نے پی لی تو اتنی جلدی تو نشہ اترے گا نہیں. تو یار ابھی مغرب کی پڑھی ہے, پھر ابھی تھوڑی دیر میں عشاء سے جانے دو. تو اس طرح سے کم کروایا گیا. آپ دیکھ رہے تیسرا مرحلہ, ہاں تیسرا مرحلہ یہ ہوا کہ خبردار نشے کی حالت میں نماز کے قریب یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, خبردار نماز مت پڑھو جبکہ تم نشے میں ہو, حتی تعلموا ما تقولون, جب تک کہ ہوش ٹھکانے نہ ہو جائے, سمجھ میں نہ آئے کہ کہہ کیا رہے ہو. اس لیے کہ شراب کے جب نشے میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بک کیا رہے ہیں. تو نماز اس وقت پڑھو جب ایک دم ہوش میں آ جاؤ. یہ 3 مرحلہ ہوا. اوپر پہلا مرحلہ بس ہلکا پھلکا کے ساتھ اس میں شراب بناتے ہو تم جبکہ رزق حسن ہے. پھر آیا کہ جو ہے وہ شراب اور جوئے میں جو ہے وہ گناہ ہے. پھر آیا کہ خبردار نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. اب چوتھے مرحلے میں آ کر کے ایک دم بینڈ ہو گیا. چوتھے مرحلے میں آ کر کے ارشاد ہوتا یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, انما الخمر والمیسر, شراب جوا والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ رجس ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. خوب, اب یہاں پر آ کر کے جو ہے وہ ابھی تک یہ لے کر نہ پینا حرام ہے یہ, اب صاف لفظ بھی آ گیا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, خبردار اپنے آپ کو شراب سے اجتناب کرو, بچاؤ شراب. خبردار اب حکم ہوا چوتھے مرحلے پر شراب نہ پیو. یا ایھا الذین آمنوا یا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, یہ سب رجس ہے اور شیطانی عمل ہے, اس سے بچو پرہیز کرو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے, ایک دوسرے سے بغض پیدا کر دے. فی الخمر والمیسر, شراب کے ذریعے سے, جوئے کے ذریعے سے. جوا آدمی کھیلے گا اسی میں جھگڑا ہوتا ہے, شراب آدمی پیے گا عقل زائل ہوگی اسی میں اختلاف ہوگا, اسی میں جنگ ہوگی. تو اس طریقے سے آ کر کے قرآن مجید نے آہستہ آہستہ مرحلہ بے مرحلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب کو بین کیا. اور اب اس چوتھی آیت کے نازل ہونے کے بعد روایات میں ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ کتنا وقفہ تھا آگا, یہ کچھ پتہ ہے, بتا پانا مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ 4 مرحلوں میں چھڑوایا گیا. وہاں شروع ہوئی مکے سے اور مدینے تک بات آئی, برسوں لگ گیا اس کو کرنے میں. آگا ان میں سے تو کتنے ایسے ہوں گے یہ 4 مرحلے پورے ہونے تک پیے بھی ہوں گے اور مر بھی گئے ہوں گے پوری طرح سے حرام ہونے سے پہلے, تو ان لوگوں کا پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے اس میں بھی جو ہے وہ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے, آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اسی سلسلے میں شاید یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کوئی حرج نہیں ہے
ان کے لیے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، کیا فیما تعمو، اس سے پہلے جو کھا چکے ہیں. اچھا، اب جو ہے آج سے بینڈ ہوا، اب سے توبہ کر لو، دقت نہیں ہے. تو پچھلا تمہارا سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا. تو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا کہ فی ما تعمو، اس سے پہلے جو تم یوز کر چکے ہو، اب سے مومن ہو جاؤ، اب سے عمل صالح بجا لاؤ، ہم پچھلا معاف کر دیں گے. تو اکثر ہمارا یوتھ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے غم بھلانے کے لیے شراب پیتے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر ہم اپنے ٹینشنوں کو بھول جاتے ہیں، یا کئی بار دوست اچکاتے ہیں کہ تھوڑا تم ٹرائی کر لو، چکھ لو. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ چیز بڑی عجیب ہے ہمارے یہاں. جی، کرے اس ذرا سا چکھنے میں کیا ہے. ہاں، اس کے لیے صاف روایت ہمارے یہاں موجود ہے کہ جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان کل مسکر حرام، نہ یہ کہ شراب، جی، ہر نشے والی چیز جی، حرام ہے. الا وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے نا کہ تھوڑا سا پینے میں کوئی اتنا نشہ نہیں چڑھے گا، لیکن جس کا زیادہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا تھوڑا سا بھی چکنا حرام ہے. بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ کہتے ہیں نا کہ صاحب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہاں، کہ تھوڑا سا وسکی لے لیں گے، یہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا. اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی اس میں شفا کا امکان ہوتا تو اللہ حرام نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہو سکتی. اور اس طرح کے واقعات ہیں اماموں کے زمانے میں کہ معلوم ہے یہاں درد ہو رہا، وہاں درد ہو رہا، لوگوں نے کہا تھوڑا سا لے لو سکون ہو. کہا نہ، مولا نے منع کیا ہے. یہ ظاہراً چھٹے امام کے زمانے کسی صحابی کی بات ہے. اور کچھ دن تک اس نے اپنا کنٹرول کیا، وہ کیا، نتیجے میں وہ درد اس کا زائل ہو گیا. تو یہ تھوڑا سا بھی پیغمبر نے صاف لفظوں میں کہا کہ زیادہ جو چیز حرام ہے اس کا قلیل ہو بھی حرام ہے، اس کا چھوٹا بھی حرام ہے. جی آغا ایک بات، اچھا ایک حدیث اور سنا دوں میں کہ فرماتے ہیں اس کی عظمت کو سمجھ لے کہ تھوڑا سا بھی اگر ہم نے چکھ لیا تو کیا فرماتے ہیں، لا ینال شفاعتی من شرب المسکر، ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے کہ جو نشے والی چیز یوز کرتا ہے. ولا یرد علی الحوض، لا واللہ، یا لا یرد علی الحوض، وہ خبردار کبھی خدا کی قسم حوض کوثر پر ہمارے پاس نہیں پہنچ پائے گا. آغا آپ نے کہا کہ تھوڑا بھی کوئی چیز جو زیادہ نشہ کرتی ہے اس کا حرام ہے، تو کیا اگر ہم یہ سمجھیں شراب، افیم، گانجا اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل نام ہوتے، میریوانا، ویڈ، یہ سب ایک ہی لیول میں، ایک ہی جتنے حرام ہیں؟ میں نے جو آپ کو حدیث سنائی نا جی، کہ الا کیا تھا، کل مسکرن حرام، ہر نشہ والی چیز. جی، اب اس کا نام آپ چاہے جو رکھ دیجئے، جی، اگر نشہ اس کے اندر ہے جی، تو وہ چیز حرام ہے چاہے اتنی سی بھی لیں. جی، کہ اتنی سے کچھ نہیں ہوتا. پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے اتنی سے نہیں ہوتا، اتنے سے ہوتا ہے نا. کہا جی ہاں. کہا تو جہاں اتنے سے ہوتا ہے اس کا اتنا بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور اس پر تو صاحب اتنی سخت روایتیں ہیں کہ باقاعدہ حکم ہے کہ اپنی لڑکیوں کا رشتہ مت دو اگر یہ لوگ رشتہ لے کے آتے ہیں تو. وہ حدیث بھی سن لیجئے جائے. فرماتے ہیں کہ شارب الخمر، شراب پینے والا، ان مرض فلا تعودو، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ. وَإِن مَاتَ فَلَا تَحْضُرُوهُ، اگر مر جائے تو جنازے میں مت جاؤ. البتہ یہ ایسا نہیں کہ جنازہ پڑا رہے زمین پر، لیکن یہ کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کتنی اہمیت ہے جو ہے وہ اس گناہ کی، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. وَإِن شَهِدَ فَلَا تُزَكُّوهُ، گواہی دے تو اس کی گواہی کو آپ قبول مت، صحیح مت مانیے، قبول مت کیجئے. چاہے وہ نشے کی حالت میں اس وقت نہ ہو، گواہی دے رہا ہے، چاہے نشے کی حالت میں ہو یا نہ ہو. شاید پیتا اس وقت نہیں پیے ہوئے تب بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ان خطب فلا تزوجو، اگر وہ رشتہ لے کے آئے تو اس کو رشتہ مت دو، نہ دو، اس کو بیٹی اپنی مت دو. وَإِن سَأَلَكُمْ أَمَانَةً فَلَا تَأْتَمِنُوهُ، ذرا سا اپنی موٹر سائیکل دے دیے تو ہم 5 منٹ میں بھی فلاں جگہ کام کر کے آتے ہیں، شرابی ہے اس کے اوپر اعتبار مت کرو. اچھا، یہاں تک حکم ہے. اور جب آپ تاریخیں دیکھیں گے نا تو شرابیوں نے سب حرکتیں کی ہیں کہ ان کا مال بیچ دیا، ان کا مال بیچ دیا. آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر نے فرمایا خبردار اگر یہ امانت بھی لیتا ہے تو اس کو امانت بھی مت دو.
اسی سلسلے میں ایک حدیث اتنی سخت ہے کہ جہاں امام باقر سلام اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ لعن رسول اللہ فی الخمر 10، پیغمبر نے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت کی ہے. اچھا. اس لیے کہ یہ شراب جو ہمارے پاس تک پہنچی ہے وہ ڈائریکٹ تو آ نہیں گئی نا. اس کو پہلے جو ہے وہ کھیت کی نرائی ہوئی، گڑائی ہوئی، پانی دیا گیا، کھاد دی گئی، محنت کی گئی، پھر وہ انگور پیدا ہوا، پھر اس کو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدمی رکھوالی کر رہا ہے چور نہ لے جائیں، پھر وہاں سے صاحب وہ توڑا گیا، پھر وہ مارکیٹ میں گیا، پھر مارکیٹ میں کسی نے خریدا، پھر وہ کمپنی میں گیا، وہاں سے شراب بنا، شراب بن کر کے جو ہے وہ پھر وہ مارکیٹ میں آیا تو کسی نے اس کو جو ہے وہ پہنچایا، جی ہاں، گاڑی والا، پھر جو ہے وہ جو دکان والا اس نے بیچا، پھر اس دکان والے کو جو پرافٹ ہوا. یہ 10 طرح کے میں آپ کو وہ سناتا ہوں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ فی الخمر 10، 10 لوگوں پر پیغمبر نے لعنت کی ہے شراب کے میٹر میں. نمبر 1 غارسہا، انگور اگانے والا. پر وہ تو انگور اگا رہا ہے نا آگا. نیت کے اوپر ہے. اگر وہ انگور اگا رہا ہے مارکیٹ میں انگور بیچنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اگر یہ ہے کہ شراب والے زیادہ پیسہ دیں گے، میں اس کے لیے کر رہا ہوں، تو اب اس نیت سے، شراب کی نیت سے، ہاں یہ چیز مینشن کرنا چاہیے تھی ہم کو حسن تم، اگر شراب کی نیت سے کوئی جو ہے انگور لگا رہا ہے تو غارسہا. 2 حارسہا، اس کی نگرانی کرنے والا، واچ مین بیچارہ خالی وہاں کھڑا کر دیا گیا، لیکن چونکہ شراب کے لیے ہے وہ، اس لیے حارسہا. وعاصرہا، اس کو نچوڑنے والا جو شراب بنا رہا ہے. وشاربہا، پینے والا. پھر اس کے بعد وساقیہا، گلاس پلٹ کے دینے والا، پلانے والا، ساقی. وحاملہا، اس کو لے کے جانے والا، وہ گاڑی، وہ ڈرائیور. ہاں. والمحمول الیہا، الیہ، اور جس کے پاس یہ لے کے جایا گیا کہ یہ آئے رکھے رہیے، وہ آئیں گے دے دیجئے گا. ٹرانسپورٹ کرنے والا. ہاں. وبائعہا، بیچنے والا. ومشتریہا، خریدنے والا. پی نہیں رہے ہیں آپ، خالی صاحب نے بھیجا ہے لا کے ان کو دینا ہے، تو لانے والا، خریدنے والا بھی جو اس پر لعنت کی گئی. وآکل ثمنہا، اور اس کا پرافٹ کھانے والا. سب پر یہاں سے وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب والوں پر لعنت فرمائی ہے 10 طرح سے، 10 لوگوں پر. تو یہ ساری چیزیں دوسرے نشاور چیزوں کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہیں. اگر افیم گانجا ہے تو اس کو اگانے والا، اس کا. میرے عزیز، میں نے آپ سے شروع میں یہ عرض کیا کہ ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ پیغمبر، ابھی سنایا نا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو جب حرام ہے تو حرام ہے. اس میں کیا ڈفرنس ہوگا؟ کیا ذہن پر یا ہمارے جسم پر نشاور چیزوں کا کیا اثرات ہوتے ہیں ہمارے؟ ایک تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ خمر کے معنی ہی پردہ ڈال دے. تو شراب کو خمر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ انسان کی عقل کو ڈھک دیتے ہیں، پردہ بن جاتے ہیں، عقل کو معوف کر دیتے ہیں، ہے نا. اب آپ خود تو معوف ہو گئے، کیا آپ بک رہے ہیں آپ کو خود پتا نہیں چلتا ہے. لیکن آج جب سماج میں، یہ تو آپ کا اپنا ہو گیا نا، اور اس کے بعد ڈاکٹروں کو دیکھیے تو وہ کہتے ہیں یہ خراب ہوتا ہے، گردہ خراب ہوتا ہے، کیا خراب ہوتا ہے، یہ ڈاکٹروں کی چیزیں. لیکن جو سماج میں جو ہے آنکڑے آ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں ٹی وی دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی ہیں، اخبار پڑھتی ہیں نہیں پڑھتی ہیں، اب تو خیر ٹی وی بہت دیکھنے والی چیز نہیں رہ گئی، لیکن پھر بھی خبریں آدمی کو سننا چاہیے. تو جب آپ آنکڑے پر، میں آنکڑا نوٹ کر کے لایا ہوں کہ مثلا مرڈر ہوتا ہے تو اس میں کتنا % شراب کی وجہ سے ہے، ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں کتنے % جو ہے وہ شراب کی وجہ سے. یہ پورا آنکڑا جو ہے وہ اس میں ہے کہ جنرل جو ہے وہ جو قتل ہوتے ہیں اس میں 50% قتل جو ہے شراب کی نشے میں ہے. 1 2 مار پیٹ کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ 77.8% جو جھگڑا لڑائی ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، وہ 77.8% جو ہے وہ نشہ اور شراب کی بنیاد پر ہوتی ہے. چوریوں کے لیے کہتے ہیں 88.5 شراب کے نشے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ چوریاں ہوتی ہیں. یا جو ہے وہ جنسی جرائم، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ 88.8
شراب کے نشے میں لوگ دوسروں کے آبروئیں جو ہے وہ لوٹتے ہیں. تو یہ سماج خراب کے نقصانات ہیں. ایک چیز. دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اسپین کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں. اسپین پر اسلام والوں نے جو ہے وہ فتح حاصل کی سن 711 عیسوی میں. جی. اور نیئر اباؤٹ 200 سال ان کی حکومت رہی ہے, اور بارہا ان لوگوں نے چاہا لیکن جو ہے وہ اسپین کو ہرا نہیں پائے. جی. پھر کیا کیا ان لوگوں نے کہ اسپین میں شراب عام کی, اور خاص کر کے اسکول اور کالجز میں عام ریٹ سے سستے در پر. بلکہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان تھا, پادری تھا یا کیا تھا, اس نے جو ہے وہ سارے علاقے کے انگور خرید لیے شراب کی خاطر, اور اس کو جو ہے وہ آدھے ریٹ پر یا اس سے کم ریٹ پر تقسیم کرنا شروع کیا. پہلے یہ کام کیا, تو یہ پہلے شراب ہوا, اور اس کے بعد پھر یورپ وغیرہ سے لڑکیاں لائی گئیں اور ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی کہ ان نشے میں دھت لڑکوں کو کیسے تم کو برباد کرنا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر جب یورپ نے حملہ کیا, یہ ختم ہو گئے, مار ڈالے گئے, جو بچے ان کو دیس نکالا دے دیا گیا. آج اسپین جو ہے مسیحی ملک ہے, مسیحی ملک, ہاں کرسچن والا ہے. جی. جبکہ یہاں جو ہے وہ طارق ابن زیاد نام تھا جس نے فتح کیا تھا. آج بھی اسپین میں جبل طارق موجود ہے. تو یہ پورا ملک کہاں چلا گیا؟ شراب کے بنیاد شراب میں ختم ہو گیا. جی. تو لہٰذا بہت سخت ضرورت ہے ہم لوگوں کے بچوں کو سمجھانا, گارجینس کہ بابا کل کر لینا, اس نشے کی طرف مت جانا. جی. آگا ایک آخری سوال کرنا چاہیں گے, یہ ہم نے آپ کو بھیجا نہیں تھا, کہ اگر کسی کے باپ بھائی آلریڈی پی رہے ہوں یا کسی کے رشتہ دار, تو ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے جو اس میں سخت سلوک. ایک روایت یہ ہے کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کہیں تھے, دسترخوان پر شراب رکھ دی گئی, حضرت وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. جی. تو ان سے جو ہے وہ جتنا ہو سکے پرہیز کرنا رکھیں چاہیے, لیکن اگر باپ ماں ہیں تو تھوڑا سا ادب کے ساتھ. جی. آغا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. امید ہے کہ آپ نے جو حدیثیں بتائی ہیں اس کے بعد جو لوگ یہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے ارادوں میں پختگی آئے گی. ناظرین, ہم آپ کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ آج ٹی وی میں, موویز میں یا کالجز میں کتنا ہی زیادہ اسے کول بتایا جائے کہ ڈرگز لینے والے بہت کول ہوتے ہیں یا شراب پینے والے بہت ایڈوانس ہوتے ہیں, یہ صرف ایک معاشرے کی خرابی ہے, اور اس کے نزدیک بھی نہ جائیں کیونکہ دین اسلام اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے. اسلام نہیں, کوئی دین جی اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر دین کی اوریجنل آپ اس کے احکام پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ, کوئی دین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو جناب عیسیٰ نے اجازت دی ہے نہیں, جناب موسیٰ نے اجازت دی ہے نہیں دی ہے, رام نے کبھی شراب پی ہے؟ جی بالکل بھی. کرشن نے کبھی شراب پی ہے؟ تو دین کوئی اجازت نہیں دیتا. اور میں ایک جملہ کہہ دوں کہ آج اگر واقعی ہر انسان اپنے دین پر صحیح سے عمل کرنے لگے تو یہ پریشانی نہ ہو. بالکل. تو میں پھر اپنے الفاظوں کو صحیح کر کے دہرانا چاہوں گی کہ کوئی بھی دین شراب کو اچھا نہیں سمجھتا ہے اور اسے منع کرتا ہے. تو یہ جو اگر اس میں سماج میں خرابیاں آ رہی ہیں تو یہ بالکل ایک شیطانی فعل ہے اور اس سب سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.